السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی آپ کو سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان، جس کو انگلش میں کوسچن مارک کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے سوالیہ الفاظ پڑھنے ہیں اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی ہم نے آج سوالیہ جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اب ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ جس جملے میں کیا آئے گا وہ جملہ کیا ہوگا؟ سوالیہ ہوگا۔ پھر کہاں، ٹھیک ہے؟ پھر کون اور کیوں۔ یہ جب بھی آپ کرتے ہیں، تفہیم کرتے ہیں، کمپریہنشن کرتے ہیں اردو میں، تو آپ کوئی سوال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ سوالیہ جملے ہیں۔ اور جب بھی ہم سوالیہ جملہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جملہ کیا کے جملے بنائیں گے۔ جی آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کیا کا جملہ؟ جی کیا کا جملہ تو بہت آسان ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، اکثر لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ اب ہم صرف کیا کو رکھتے ہیں سامنے اور کیا کا جملہ بناتے ہیں، کیا کا جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کا جملہ آپ میرے ساتھ آپ سوچ لیں، پھر اتنی دیر میں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم ایسے کریں گے، ہم ایک اسکیل سے لائن لگائیں گے۔ ہمیشہ اپنی پینسل بھی شارپ کر لیا کریں اور اپنا اسکیل اپنے پاس رکھا کریں اور اس کی مدد سے جملے بنایا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اسکیل کی مدد سے لائن لگا لی اور کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا اس طرح لائن لگا کے لکھیں۔ سب سے پہلا جملہ اب ہم کیا کا بناتے ہیں۔ آپ نے اکثر کون سا جملہ سنا جس میں کیا کا استعمال ہوتا ہو؟ جی اکثر سب لوگ آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ الف مدہ پہ آپ لکھا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں نا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی تو پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ میرا نام علی ہے، میرا نام زارا ہے، میرا نام ثنا ہے، میرا نام سارا ہے۔ جو بھی آپ کا نام ہوگا وہ آپ لکھیں۔ سے میں کہوں گی میرا نام تسنیم ہے اور آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا کیا نام ہے، کیا کا ہم نے استعمال کر لیا، تو یہ سوالیہ جملہ بن گیا۔ اب دوسرا لفظ ہمارے پاس آ گیا۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس کیا آیا؟ کہاں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا نام کیا، اور کیا شروع میں بھی ہم اکثر لگاتے ہیں۔ کیا یہ آپ کی پینسل ہے؟ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ کیا یہ آپ کا اسکول ہے؟ کیا آپ مجھے یہ پینسل دیں گے؟ کیا آپ میری بات سنیں گے؟ تو اس طرح ہم بہت سے جملے بنا سکتے ہیں۔ کہاں، یہ پھر بہت ایک سادہ سا جملہ بنے گا۔ آپ کو لکھنا آتا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے آپ الف مدہ پہ آپ کا اسکول، سین کاف واو لام اسکول۔ آپ کا اسکول کہاں ہے؟ آپ کا اسکول کہاں ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کا اسکول کہاں ہے؟ تو یہ ہمارا کہاں کا جملہ بن گیا، سوالیہ جملہ، اور آخر میں ہم نے سوالیہ نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پہلا جملہ ہو گیا، یہ ہمارا دوسرا جملہ ہوگا۔ اب ہم تیسرا جملہ بنائیں گے، اور ہمارا تیسرا لفظ کیا ہے؟ تیسرا لفظ کیا ہے ہمارا؟ جی تیسرا لفظ ہمارا، میں نے آپ کو کارڈ دکھائے تھے نا، کون۔ تیسرا لفظ ہے کون کا جملہ بتائیے۔ کیا لکھیں گے آپ؟ پھر ہم آپ سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کبھی نہ بھولے۔ آپ کا گھر کون سا ہے؟ آپ کا گھر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جملہ کون سا۔
کون سا ہے، اور آخر میں ہم نے سوالیہ نشان لگانا ہے، اور سوالیہ نشان لگانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے یہ دیکھ لیں آپ کا گھر کون سا ہے۔ اب ہمارا آخری لفظ رہ گیا، وہ کون سا لفظ ہے بتائیے گا جی؟ کیوں۔ پہلے ہم نے کیا کا جملہ بنایا، پھر ہم نے کہاں کا بنایا، پھر ہم نے کون کا بنایا، اب ہم کیوں کا بنا رہے ہیں، کیوں کا جملہ۔ کیوں؟ آپ کا گھر کون سا ہے، آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، اور آپ کو کون سا مضمون پسند ہے، آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات اس طرح بن سکتے ہیں۔ کون باہر آیا ہے، کون اگر شروع میں آئے گا تو کون شروع میں بھی آ سکتا ہے، کون باہر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون کا جملہ ہے، لیکن میں نے ایک سادہ سا جملہ آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو کہ شروع میں سب کا میں نے آپ کا لکھا ہے، تاکہ آپ کو آپ کا کبھی نہ بھولے لکھنا جب بھی جملہ بنانا ہے۔ اب ہم نے کیوں کا بنانا ہے، کیوں، ٹھیک ہے۔ کیوں آپ بتا دیں، اب آپ کیوں کا کیا بنائیں گے؟ آپ کیوں رو رہے تھے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں رو رہے تھے، آپ کیوں اداس تھے، آپ کیوں کیسے لکھیں گے، کاف یہ واؤ نون ہونا، آپ کیوں رو نہیں لکھتے، ہم اداس لکھ دیتے ہیں، آپ کیوں اداس تھے یا ہیں، آپ کیوں اداس ہیں، آپ اداس کیوں ہیں یا آپ کیوں اداس ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ آپ اداس کیوں ہیں اور آپ کیوں اداس ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 جملے بن گئے۔ اب آپ ان کے زیادہ جملے بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو کلاس 1-2 کے بچوں کے لیے۔ اگر آپ بڑے بچے لکھنا چاہیں گے کیا کا جملہ تو وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، کیا کا جملہ میں ان کو زبانی بتا سکتی ہوں۔ اور کلاس 3 کا بچہ لکھنا چاہے گا کیا کا جملہ تو وہ لکھ سکتا ہے کیا تم میرے ساتھ سامان اٹھاؤ گے، کیا تم میرے ساتھ سامان اٹھاؤ گے، یہ ذرا ہائی لیول کا جملہ ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ سامان اٹھاؤ گے، کیا آپ میرے ساتھ سامان اٹھاؤ گے، اور آخر میں سوالیہ نشان، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کا اسکول کہاں ہے، اور یہ سادہ جملہ ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا اور کلاس 4 کے لیول کا کرنا ہو تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، آپ نے کہاں کہاں کی سیر کی، آپ نے کہاں کہاں کی سیر کی۔ اور کون کا اگر لکھنا چاہو گے تو آپ لکھ سکتے ہو کہ کون کا تو شاید میں نے پہلے بتایا، میرے ساتھ کون کون سامان اٹھائے گا، کیا میرے ساتھ سامان اٹھاؤ گے، کون میرے ساتھ سامان اٹھائے گا، یہ کون سا علاقہ ہے، باہر کون دستک دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں کا بھی آپ بنا سکتے ہیں، کہاں کا آپ بنا سکتے ہیں، آپ نے کہاں کی سیر کی، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیوں کا آپ بتا سکتے ہیں، تمہارا کام مکمل کیوں نہیں ہوا، تمہارا کام مکمل کیوں نہیں ہوا۔ تو اس طرح ہم جملے جو ہیں آسان سے مشکل دونوں طرح کے بنا سکتے ہیں۔ آپ کا کام مکمل کیوں نہیں ہوا، اب کیوں کا آپ کا کام مکمل کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں کا دوسرا جملہ بنا۔ یہ سادہ تھا، یہ مشکل۔ کون میرے ساتھ سامان اٹھائے گا، یہ وہی ہے، کیا اور کون دونوں استعمال ہو گئے۔ کہاں، ٹھیک ہے، آپ کا اسکول کہاں ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے. آپ نے کہاں کہاں کی سیر کی؟ آپ نے کہاں کہاں کی سیر کی؟ تو یہ تھوڑا سا مشکل، یہ آسان ہو گیا اور یہ مشکل ہو گیا. اب اس میں سے لائن لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا بھی بتا دیا، لیکن ہمارا یہ کام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جملے بنانے ہیں، خود مشق کرنی ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے کہ جملے ہم نے ایسے بنانے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.